ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور انعام ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے اسانوں اج جمعۃ المبارک دا مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر دے وچ حاضری دی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید دی 2 آیات کریمہ تلاوت کیتیاں. فرمایا اللہ رب العزت نے ثم دنا فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا. دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا. اس کی تفصیلات پچھلے جمعۃ المبارک پر آپ سماعت فرما چکے. فکان قاب قوسین، حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہا. او ادنا، پھر وہ فاصلہ بھی مٹ گیا، پھر وہ فاصلہ بھی مٹ گیا. رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اپنی ذات کے ساتھ قرب بیان فرمایا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری ذات کے اس قدر قریب ہیں، میرے اس قدر قریب ہیں کہ کوئی فاصلہ ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں، کوئی فاصلہ ہی نہیں. اتنا قرب بڑا، اتنا قرب بڑا، اتنا قرب بڑا، اتنا قرب بڑا. فاصلے مٹتے گئے، بعد ختم ہوتے گئے، دوریاں ختم ہوتی گئی، قرب آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہا. اس کے درمیان حتیٰ یا الا یہ نہیں فرمایا. اگر حتیٰ لگ جاتا تو آپ حضرات جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا
حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یہ نہیں فرمایا۔ اگر یہ فرمایا جاتا تو قرب محدود تھا، حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، جیسے وہ کمان ہوتی ہے اور یہ کمان ہوتی ہے، تو 2 کمانوں کا فاصلہ تو رہ گیا نا، یہ قرب متعین ہوتا تھا۔ یہاں یہ کہنے سے قرب کا تعین ہوتا تھا۔ رب کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا دنیا والوں کو، آنے والوں کو، اہل ایمان کو، حضور کے امتیوں کو یہ باور کرانا مقصود تھا کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان فاصلے بڑھانے والوں، فاصلے پیدا کرنے والوں، میرے اور میرے محبوب کے درمیان فاصلوں کا ذکر کرنے والوں، فاصلے ڈالنے والوں، سنو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حتیٰ اگر کہا جاتا تو قرب محدود تھا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہا۔ کہ کمان کیا ہوتی ہے؟ کمان آپ نے دیکھی ہے نا، جس میں ڈال کے تیر چھوڑتے، تو 2 کمانوں کا فاصلہ، اور رب العزت کی ذات چاہتی نہیں تھی کہ فاصلہ باقی رہے، فرمایا او ادنا، پھر وہ فاصلہ بھی مٹ گیا۔ میں اور میرا محبوب ایک ہو گئے۔ فرق اتنا رہا، فرق اتنا رہا۔ اہل اللہ فرماتے ہیں فرق اتنا رکھو، فقط اتنا فرق رہا کہ وہ معبود اور یہ عبد، یہ عبادت کرنے والا، وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، یہ فرق، وہ عطا کرنے والا، یہ ان کی عطاؤں پہ ناز کرنے والا، وہ دینے والا اور یہ تقسیم کرنے والا۔ وہ اللہ، وہ خدا رہا، یہ مصطفیٰ رہا۔ اللہ اور محبوب کے درمیان یہ فرق مٹانے والا، یہ فرق مٹانے والا، معبود اور عبد کا فرق جو مٹائے، میں اہل اللہ کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معبود اور عبد کے فرق کو جو مٹائے، یعنی یہ معبود کے رتبے پہ فائز ہو گئے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ یہ عبد ہے، وہ معبود ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ یہ فرق رہا، یہ فرق ہے۔ جو اس فرق کو مٹائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس فرق کے سوا کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، اس فرق کے سوا کوئی اور فرق ڈالنا بھی کفر ہے۔ جس طرح اس فرق کو مٹانا کفر ہے، اسی طرح کوئی اور فرق ڈالنا بھی کفر ہے۔ شب برات کی رات شاید 2 گھنٹوں کے لگ بھگ یہاں بیان ہوا تھا، وہ یہی مضمون تھا کہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنے محبوب کو اس قدر قرب عطا فرمایا، اس قدر قرب عطا فرمایا کہ اپنی ذات کے قریب رکھا، فرق ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں رکھا۔ مثلاً
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ نازل کرنے والی خدا کی ذات ہے، تو جس پر نازل ہوا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جبریل کے ذریعے آیا، جبریل کے ذریعے قرآن رب العزت نے بھیجا، اور 23 سال میں مکمل ہوا۔ پہلی وہی غار حرا میں نازل ہوئی، تو رب العزت نے قرآن نازل فرمایا اور مصطفیٰ پر نازل فرمایا۔ اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی ہے شک؟ لیکن اللہ رب العزت اس کو بیان کیسے کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو بیان کس طرح کر رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس طرف جو اللہ اور رسول نے نازل کیا ہے، اس نزول میں بھی مصطفیٰ کی ذات کو اپنی ذات کے ساتھ رکھا۔ جو اللہ اور رسول نے نازل کیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خدا نے نازل کیا ہے، اللہ اور رسول نے نازل کیا ہے۔ نازل کرنے میں بھی خدا اور رسول ایک ہے۔ نزول میں بھی رب العزت کی ذات اقدس نے فقط اپنا نام نہیں لیا۔ وہ ابو بکر، حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پر نام اللہ لکھانے کے لیے بھیجا تھا نا، تو صدیق اکبر کا دل نہ چاہا، اس لیے کہ کبھی خدا نے اپنی ذات سے مصطفیٰ کو جدا نہیں کیا۔ تو یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ لکھوا لاؤ، دل نہ چاہا، تو اس سے کہا کہ اللہ اور محمد لکھ دو۔ اور جب لکھا کے لائے تو مصطفیٰ نے دیکھا، فرمایا ابو بکر یہ کیا کیا؟ میں نے تجھے لفظ اللہ لکھانے کے لیے بھیجا تھا، تو ساتھ محمد بھی لکھوا لایا، ساتھ ابو بکر بھی لکھوا لایا۔ تو ابو بکر نے عرض کی حضور محمد تو میں نے لکھوایا، دل نہیں چاہتا تھا میرا کہ اللہ کی ذات نے آپ کو اپنی ذات سے کبھی جدا ہی نہیں کیا کسی معاملے میں بھی۔ قرآن ان کے سامنے اترتا تھا نا، تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں صرف اللہ لکھواؤں، محمد تو میں نے لکھوایا ہے، ابو بکر میں نے نہیں لکھوایا۔ ادھر سے وہی آ گئی کہ محبوب اللہ کا آپ پر سلام ہو، ابو بکر کا دل نہیں چاہا کہ تیری ذات کو میری ذات سے جدا کرے۔ ابو بکر نے لفظ اللہ ہی لکھوایا ہے، محمد اللہ نے لکھوایا ہے، محمد ساتھ ابو بکر نے لکھوایا، اور ابو بکر کا نام میں نے لکھوایا ہے۔ جس طرح ابو بکر کا دل نہیں چاہا کہ محمد کو اللہ سے جدا کرے، اسی طرح خدا کی ذات نے نہیں چاہا کہ ابو بکر کو تجھ سے جدا کرے۔ تو اپنی ذات سے کبھی اللہ نے اپنے محبوب کو جدا نہیں فرمایا۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور رسول پڑھے لکھے آپ حضرات ہیں، دو ذاتیں ہیں نا، اللہ اور رسول، اللہ ایک دوسرا رسول۔ تو یہاں صیغہ اللہ ایک کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے اور دو کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ چاہیے کیا تھا کہ دو کا ذکر ہو رہا ہے اور جملہ یہاں جمع کا استعمال کرنا چاہیے تھا صیغہ،
वल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहुमा, अल्लाह और रसूल हकदार हैं कि उन्हें राजी किया जाए। ये बनता तो ये था ना, जमा का सीगा, युर्दूहुमा, हकदार हैं कि इन्हें राजी किया जाए। जबकि रब्बुल इज्जत ने फरमाया वल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु, अल्लाह और रसूल हकदार है कि उसे राजी किया जाए। बारी ताला जातें दो हैं और सीगा तो ने वाहद का इस्तेमाल किया, यहाँ तो जमा का सीगा चाहिए था। रब्बुल इज्जत ने फरमाया नादान, जातें दो हैं, रजा एक है, रजा दोनों की एक है। मुस्तफ़ा की रजा खुदा की रजा है, मुस्तफ़ा की ज़ात खुदा की रजा, मुस्तफ़ा की इताअत खुदा की इताअत, मुस्तफ़ा से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत, मुस्तफ़ा का जिक्र खुदा का जिक्र। जिसने मुस्तफ़ा उस रात मैंने आपको एक हदीस सुनाई थी कि आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ ज़करतो का ज़िक्र मिन ज़िक्री फमन ज़करा का ज़करनी, महबूब तेरे जिक्र को हमने अपना जिक्र बना दिया। जिसने तुझेरा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया, तो जिसने तुझे चाहा उसने मुझे चाहा, जिसने तुझे चाहा उसने मुझे चाहा। मैं अगर इस मौजू की तरफ आ जाऊं और ये तफसीर के साथ बयान करने लगे तो मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि पता नहीं कितने जुमे दरकार हों इसको वाजे करते करते और इसकी दलीलें देते देते। एक कुदरतुल्लाह शहाब है, कुदरतुल्लाह शहाब उन्होंने अपनी खुद नविश्त लिखी है, अपनी साने उमरी, उसमें जो पेश आमदा वाक़यात वो उन्होंने कलम बंद किए। वो कहते हैं कि मैं उन दिनों अयूब खां की हुकूमत थी तो मैं जंग का डीसी था, तो उस ज़माने में रवाज ना कानून था कि अपनी सवाबदीद पर डिप्टी अपनी सवाबदीद पर जो डीसी होता है वो 8 मुरब्बे तक सरकारी अराजी अलाट कर सकता है जिसको चाहे, अब लीज पर जिसको चाहे 8 मुरब्बे तक वो अलाट कर सकता है। कहने लगा मेरे पास एक शख्स आया, उम्र रसीदा था, बारिश था, बहुत ही मोमनों वाली उसकी शक्ल सूरत थी। तो उसने आके मुझे अपना तारुफ कराया। उसने कहा कि मैं स्कूल मास्टर हूँ और मेरी पेंशन इंतहाई करीब आ गई है। जिंदगी भर मैंने कभी गलत नहीं किया ना खाया। मेरे 3 या 4 बेटे हैं, 3 या 4, 2 या 3 बेटियां हैं। मैं रोज़ाना तहज्जुद के वक़्त अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं करता था कि या बारी ताला मेरे पास अपना मकान भी नहीं और ये पेंशन भी होने वाली है, सारे बच्चे शादी के काबिल हैं, मैं शादी कर नहीं रहा, मेरे पास कुछ, बारी ताला मेरी मदद फरमा। इस मामले में मुझे सुरखरू फरमा। मैं रोया करता था अल्लाह की बारगाह तहज्जुद के वक्त सजदे में साजा। तो मुझे आकाए दो जहां का दीदार हुआ। वो कहता है कुदरतुल्लाह शहाब अपने शहाबनामा में लिखते हैं, तो मुझे ख्वाब में ताजदार कायनात का दीदार हुआ। आपने फरमाया वो जो डीसी है ना जंग, उसके पास जा, उसे मेरा सलाम कहना, साथ उसे मेरा बताना कि वो तेरी मदद करेगा। वो कहने लगा कि मेरे पास वो आया और उसने ये पैगाम दिया। मैं सोच में पड़ गया,
کہ کیا کروں، یہ شخص کہیں جھوٹ ہی نہ بول رہا ہو۔ اور پھر میرے دل میں آئی کہ جس کا نام اس نے دیا ہے اس ہستی کے لیے تو جان بھی قربان، گو اس نے جھوٹ ہی بولا۔ میں اس سے کہا 8 دن کا وعدہ دیا اس سے کہ 8 دن بعد یہی آ جانا، 8 دن کی مجھے مہلت دے، میں ڈھونڈ لوں۔ کہنے لگا میں نے اپنی ٹیم کچھ افراد اس کے علاقے میں بھیجے جو اس نے بتایا تھا چیچا وطنی کے قریب، نہ اس کی رہائش تو ادھر تھی، آپ آدمی بھیجے تو انہوں نے آ کے مجھے اس کے متعلق بتایا کہ ہم نے علاقے کے لوگوں سے پوچھا ہے، سب نے گواہی دی ہے کہ یہ شخص عمر بھر سے صوم و صلات کا پابند ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو مجھے یقین ہو گیا، میں نے قانون گو کو حکم دیا کہ کوئی قطع اراضی جو فوراً جو آباد ہو، جو فوراً رزق مہیا کرے، اپڑ نہیں، زمینداری کو زبان ہوتی ہے نا، ایسے نہیں، جو فصل دینے کے قابل ہو، ایسے کوئی قطع زمین ڈھونڈو اور مجھے فوراً اطلاع کر۔ اس نے کہا کہ چیچا وطنی کے قریب 8 مربع پڑے، سرکاری اراضی ہے وہ، تو وہ مل سکتے ہیں۔ میں نے کہا کاغذ لاؤ اس کے، فوراً بنا کے مجھے تو ادھر سے وہ ماسٹر رحمت الہی آئے 8 دن کے بعد، میں نے وہ کاغذ اسے تھما دیے کہ چیچا وطنی جاؤ۔ پھر اپنا عملہ بھیجا، پولیس بھیجی، چیچا وطنی کی پولیس کو حکم دیا، وہ ساتھ گئے اور انہوں نے فوراً موقع پر اسے قبضہ دلوایا اور وہ آئی گئی ہو گئی، مجھے وہ بات بھول گئی۔ تو کہنے لگے کہ اس کے بعد پھر میں ایوب خان کا، صدر ایوب کا پرسنل سیکرٹری تھا ان دنوں، اور ہم کراچی میں تھے، اس وقت دارالخلافہ کراچی تھا۔ تو میرے نام چند سال گزر گئے، مجھے بھول گیا، چند سال گزر گئے، میرے پاس ایک رجسٹری آئی میرے نام، مجھے وہ دے کے گئے، ڈاک میں آئی، تو میں نے جب اسے کھولا تو ماسٹر رحمت الہی کا وہ ایک پرچہ لکھا ہوا تھا کہ میں چند سال پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، مجھے آقا دو جہاں نے بھیجا تھا آپ کے پاس کہ اس سے کہو تیری مدد کرے گا۔ تو آپ نے میری مدد کی۔ اب میں نے 4 بچوں کی شادیاں کر لی، رہنے کے لیے ایک کچا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا، تو اب مجھے ان مربوں کی حاجت نہیں۔ یہ سب کاغذات، یہ سب کچھ واپس میں بھیج رہا ہوں، میرا اللہ وارث ہے، جس طرح اللہ نے جس نے پیدا کیا اسے وہ روزی بھی دے گا۔ تو میں نے یہ فقط اس لیے مانگا تھا کہ میں بچوں کی شادیاں کر لوں اور ایک مکان بنا لوں، کچا کوٹھا میں نے تعمیر کر لیا۔ تو قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ کر ایسے ہو گیا کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جسے 8 مربع زمین مل گئی اور واپس کر رہا۔ تو میرے کمرے میں صدر ایوب آ گئے، انہوں نے کہا شاہ آپ کیسے بیٹھے ہو؟ میں بولے بغیر وہ جو کاغذ تھا انہوں نے تھما دیا۔ تو جب انہوں نے پڑھا تو وہ بھی رو پڑے اور ساتھ کہا کہ ایسے بندوں کو ہی مصطفیٰ کی دیدار ہوتے ہیں، حضور کے دیدار ایسے بندوں کو ہی ہوتے ہیں۔ تو مانگا اس نے کس سے تھا؟ خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتا تھا جی۔ تو پھر مدد دینے کے لیے کون آئے؟ مدد دینے کے لیے کون آئے؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، ذاتیں 2 ہیں، عطا دونوں کی ایک ہے، عطا بھی ایک ہے، اطاعت بھی ایک ہے، رضا بھی ایک ہے، محبت بھی ایک ہے، ناراضگی بھی ایک ہے، مخالفت بھی ایک ہے۔
और जिक्र भी एक है, जिक्र भी एक है। सब कुछ बयान करने के बाद फिर फरमाया मर्रानी फ़क़द रअल हक़ फ़इन्नी मिरातुर रहमान। जिसने मुझे देखा, मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, इसलिए कि मैं हक का आईना हूँ, इसलिए कि मैं हक का आईना हूँ। यही ऐलान रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, नादानो उस रात उन बुलंदियों पे ले गया, अपने हबीब को उन बुलंदियों पे ले गया कि कोई बशर बशर कहने वाले उनकी जुबानें भी बंद हो जाएं कि मुस्तफ़ा नूरी मखलूक में चला गया। और ये कुर्ब भी, ये शान भी अगर नूरी कह दिया जाए तो वे ये भी हुजूर की शान नहीं, हुजूर इससे भी बुलंद हैं, हुजूर इससे भी बुलंद हैं। अगर वहां से वापस आ जाते तो कुर्ब महदूद हो जाता कि हुजूर नूरी हैं। रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस चाहती थी कि मेरे महबूब की असल हकीकत कायनात के सामने आए। फिर वो मुकाम आया जहां नूरियों ने भी आगे कदम रखने से इनकार कर दिया कि पर जल जाएंगे, उन्होंने भी माजरत कर ली। मुस्तअला की ज़ात को महबूब का यहाँ तक लाना और वापस भेज देना ये भी मंजूर न था। वहां उनके भी जब पर जलने लगे, फिर आगे अपने महबूब को बुलाया, फिर वो तख्त मलाकुती तख्त आया, फिर वो जहान आ गया जहां तक वो नूरी भी नहीं जा सकते थे। फिर एक मुकाम आया जहां उस तख्त ने भी माजरत कर ली, उस तख्त ने भी माजरत कर ली। फिर मुस्तफ़ा उससे भी आगे बढ़े। रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस अपने महबूब के जलवे सब हकीकत के पर्दे उठाता चला गया, सारी अजमतें अता करता चला गया। और वो सब कुछ दुनिया वालों तुम्हें बयान किया, नादानों पढ़ो तो सही अल्लाह फरमाना क्या चाहता है, अल्लाह फरमाना क्या चाहता है। उस मुकाम तक पहुंचे, उस मुकाम तक पहुंचे, अर्श पर पहुंचे, जूते उतारने का इरादा किया। अरे मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया याद आ गया था, उसके वो जूते उतारने का इरादा किया। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया महबूब तू मूसा नहीं, तू कलीमुल्लाह नहीं, तू हबीबुल्लाह है, तू मेरा महबूब है। जूते समेत अर्श पे सवार हो जा, तुझसे अच्छा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो तुझसे आला हो वह तो मैंने तो वो बनाया ही कोई नहीं, जो तुझसे आला हो मैंने तो वो कोई बनाया ही नहीं। फिर वहां तक पहुंचे, फिर वहां तक पहुंचे, फिर वो मुकाम आ गए। आए हाय, अरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात के पर्दे, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की किताब मदारिजुन नबुव्वत को पढ़ो। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हुजूर ने फरमाया अल्लाह की सिफात के 90,000 पर्दे, अल्लाह की सिफात कहाँ, उस वक्त कहाँ पहुंच गए जब मलाकुती तख्त ने भी साथ छोड़ दिया था, वहां वो भी नहीं जा सकता था, वो भी जल के राख हो जाता, वो भी जल के राख हो जाता। अरे नादान तो मुस्तफ़ा को बशर बशर कह रहा, तू फकर बशर कह रहा। जो नूर कहता है वो भी हकीकत को नहीं जानता, जो बशर कहता है वो भी हकीकत नहीं जानता। आप बशर से भी आला हैं, आप नूर से भी आला हैं, आप मालाए आला से भी आला हैं। फिर उन पर्दों को दूर किया, अल्लाह की हर सिफत का रंग मुस्तफ़ा पे चढ़ गया, अल्लाह की हर सिफत का रंग। 90,000 पर्दे थे रब्बुल इज़्ज़त के नूर के, रब्बुल इज़्ज़त के नूर के 90,000 पर्दे थे। मेरे आका ने फरमाया एक एक पर्दे का जो फासला था वो 90,000 साल का था, 90,000 साल का था। और वो कुल पर्दे 90,000 थे, 90,000। हैरान होने की बात है, हैरान होने की बात है। इस बिल्कुल इस मुकाम पर, बिल्कुल इस मुकाम पर बात को ख़त्म किया
حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا چپ کر میر علی، اتھا جا نہیں ہو بولن دی۔ اتھے ہاتھ بج گیا، کچھ ہویا تو نہیں؟ انہوں کرو ہی بالکل اس مقام پہ آپ نے فرمایا تھا چپ کر میر علی، اتھا جا نہیں ہو بولن دی۔ او جانے یا او جانے، او جانے یا او جانے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے تئی زمانی، ایک ہوتا ہے تئی زمانی، ایک ہوتا ہے تئی مکانی۔ تئی مکانی مثلا تئی زمانی، حضرت عزیر علیہ السلام سوئے، جب اللہ سے سوال کیا تھا کہ ان مردوں کو، اس بستی کو تو کس طرح زندہ کر لے گا، یروشلم جو کئی سو کئی ہزار سال سے وہ بستی تہس نہس ہو چکی تھی، آثار تھے، کھنڈرات تھے کہ یہاں کسی زمانے میں انسان بستے تھے۔ اب کھنڈرات دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کوئی آباد رہا، تو وہ ان سے دیکھ کر اللہ سے سوال کیا کہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو رب العزت نے فرمایا اچھا تجھے اس مرحلے سے گزار دیں۔ تو وہ ایک جگہ تھوڑا سستانے کے لیے لیٹے، ساتھ اپنی سواری باندھ لی، سواری کو وہاں باندھ دیا، ساتھ کھانا جو تازہ ابھی ساتھ لائے تھے وہ بھی رکھ دیا۔ تو 100 کالا کم لبست، کالا کم لبست، جب وہ انہیں 100 سال کے بعد جگایا، 100 سال کے بعد ان کی روح واپس پلٹ آئی، لکو دک صحرا میں پڑے رہے 100 سال تک۔ حدیث ہوتی تو کوئی کہہ دیتا یہ ضعیف ہے، یہ قرآن ہے۔ 100 سال تک لکو دک صحرا میں پڑے رہے۔ کتنی آندیاں آئی ہوں گی، کتنے بارشیں آئی ہوں گی۔ تو جب اٹھے تو کپڑے میلے بھی نہ تھے، لباس بھی میلا تک نہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا عزیر کتنا عرصہ سوئے ہو؟ کم لبست، کتنا عرصہ سوئے ہو؟ لبست یومن او بعد یوم، یا اللہ ایویں جویں ایک دن یا ایک اس تو کم، مطلب بابا ستا اکھاں تو ملو بندہ لبست یومن او بعد یوم، ایک دن یا اس سے بھی کم ایسے لگتا ہے مجھے۔ تو رب العزت نے فرمایا کالا پلہ بستا میں آتا تو 100 سال تک سویا رہا، تو 100 سال تک سویا رہا۔ اسے کہتے ہیں تئی زمانی۔ 100 سال بیت گئے مگر انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ وانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، جب کھانا دیکھا تو ابھی باسی بھی نہیں ہوا تھا، اور جڑی روٹی سی اجے تتی سی۔ اسے کہتے ہیں تئی زمانی، یہ ہے تئی زمانی۔ اصحاب کہف غار میں 309 سال تک سوئے، اور 309 سال تک وہ کوئی بادشاہ ایسا مسلط ہو گیا تھا جو آگ کی پوجا کرتے تھے، کوئی سورج کو پوجتے تھے، اور یہ خدا پرست تھے 6 آدمی، انہوں نے 7 آدمی، تو انہیں وہ سب کچھ اچھا نہ لگا، انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ ملک ہی چھوڑ چلتے ہیں، یہاں خدا کی عبادت چھپ کے کرنی پڑتی ہے، تو یہ لوگ ہمیں مار دیں گے انہیں پتہ چلا۔ انہیں ان کا کوئی حرکت اچھی نہیں لگتی تھی، اللہ کے لیے انہوں نے سب کو چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل پڑے۔ غار میں آ کے پہاڑ کے قریب آئے تو اس میں ذرا سستا لیں، آ کے لیٹ گئے اور نیند آ گئی۔ ایسے لیٹے ایسے بالکل وہی جملے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے رب العزت نے فرمائے ہیں۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے پوچھا، رب العزت نے پوچھا یا کسی نے ایک دوسرے سے پوچھا کتنا عرصہ سوئے؟ انہوں نے کہا کالا لبثت یومن او بعد یوم، ایک دن یا اس سے کوئی زیادہ سوئے ہوں۔ ادھر رب العزت نے کیا کیا، ان کے لیے کیا کیا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَكَلْبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورج کو حکم دیا کہ اے سورج، جدھر اگر تو اپنے رستے پہ چلے گا تو سامنے غار ہے، انہیں دھوپ لگے گی جو اندر لیٹے ہیں،
انہیں دھوپ لگے گی، ادھر آئے گا تو ادھر سے دھوپ لگے گی، تو اس طرح کر اپنے راستے بدل لے، راستے بدل لے، کبھی جنوب سے گزر جا کبھی شمال سے گزر جا۔ 309 سال تک اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دیا، سورج نے راستے بدلی رکھے۔ 309 سال تک سورج راستے بدل بدل کر چلتا رہا۔ تو جب وہ جو اصحاب کہف اٹھے تو پوچھا کتنا عرصہ سوئے ہو؟ لبثت یومن او بعد یوم، ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ تو واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تئی زمانی، اسے کہتے ہیں تئی زمانی۔ ایک ہوتا ہے تئی مکانی، تئی مکانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب آپ نے پوچھا ایھا الملأ ایکم یأتونی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، مجھے تخت لا کے دو، وہ بلقیس آ رہی ہے میرا جاہو جلال دیکھنے کے لیے، میری طاقت کو دیکھنے کے لیے، میرے جاہو جلال کو دیکھنے کے لیے۔ جنگ کی آپ نے دھمکی دی نا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا ورنہ سب کچھ تیرا چھین لیا جائے گا، تخت و تاراج کر دیا جائے گا۔ تو وہ دیکھنے کے لیے آ رہی تھی کہ کتنا بڑا طاقتور ہے جو مجھے جنگ کی دھمکی دیتا ہے، تو وہ آ رہی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے انہوں درباریوں کو، وہ درباری کون تھے؟ وہ جنات تھے، وہ جنات تھے، اور ان سے کہا کہ اس کا تخت لا کے دو۔ میں نے سنا کہ وہ تخت روئے زمین پر اس کا کوئی ثانی نہیں، اس جیسا روئے زمین پر کسی کے پاس تخت نہیں، عمارت کے اندر بنایا گیا، کوئی دروازہ نہیں اتنا کہ جس دروازے سے وہ باہر نکل سکے، کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا، کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا، کوئی دوسری جگہ لے جا نہیں سکتا۔ وہ 40 گز چوڑا ہے، 80 گز لمبا ہے۔ تو وہ تخت مجھے چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ میری طاقت دیکھنے کے لیے آ رہی ہے، میں اس سے آنے سے پہلے اسی کا تخت یہاں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری طاقت کا اسے اندازہ ہو جائے۔ تو ایک جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عفریت من الجن انا آتیک ان تقوم بہ من مقامک، جتنا عرصہ تو آپ کی کچہری لگی ہے اس کے ہوتے ہوئے، کچہری کے برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ جو 2 یا 3 گھنٹے رہتے تھے کچہری کے برخاست ہونے میں، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس سے پہلے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ علم من الکتاب، اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا، کتاب کا عالم کھڑا ہو گیا، میں لاتا ہوں کتنے عرصے میں؟ ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکو تخت پہلے لے آؤں گا۔ ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکو تخت پہلے لے آؤں۔ آنکھ جھپکی، تخت سامنے تھا، تخت سامنے تھا۔ اسے کہا جاتا ہے تئی مکانی، تئی مکانی، ہزاروں میل کا فاصلہ چشم زدن میں طے ہوا، چشم زدن میں طے ہوا۔ آنکھ جھپکی، کتنا عرصہ لگتا ایسے، کتنا عرصہ لگتا؟ آنکھ جھپکی، تخت سامنے تھا۔ اسے کہا جاتا ہے تئی مکانی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو دیکھتے ہیں تو وہ تئی زمانی کا بھی آئینہ دار ہے، تئی مکانی کا بھی آئینہ دار ہے، تئی مکانی کا بھی آئینہ دار ہے۔ ادھر کروڑوں سال بیت گئے، ادھر کروڑوں سال بیت گئے، جتنا عرصہ خدا کی ذات نے چاہا محبوب کو اپنے پاس رکھا، اس لیے کہ سارا کارخانہ قدرت اس ذات کے ہاتھ میں تھا، اس ذات کے ہاتھ میں تھا۔ وقت بتانے والے فرشتوں کو حکم دیا گھڑیاں روک دو، سورج کو حکم دیا رک جا، ہر شے تمام، ہر شے روک دی گئی، ہر شے تھم گئی، نبضیں تھم گئیں، جہاں تھی ہر شے وہاں رک گئی، جہاں تھی ہر شے وہاں رک گئی۔ وہ لمحے بیتتے رہے، سال بیتتے رہے، ماں سوا اللہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ میرے آقا اوپر گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔
کیونکہ وہ ذات سی ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ روک دیا، اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں رکھا۔ جب واپس پلٹے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں وضو کر کے گیا تھا، وہ پانی ابھی چل رہا تھا، جہاں جو بسترے سے اٹھ کے گیا تھا وہ بسترا ابھی گرم تھا، جو دروازہ بند کر کے گیا تھا اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ دروازہ کھول کے باہر نکلیں، کنڈی کتنی دیر ہلتی ہے، کتنی دیر ہلتی رہتی ہے؟ گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں، آدھا منٹ بھی نہیں۔ میرے آقا تشریف لائے، فرمایا کنڈی ابھی ہل رہی تھی، وضو کیا، پانی ابھی وہ چل رہا تھا، بسترے میں گرمی ابھی موجود تھی، تو میں واپس پلٹ آیا۔ تو میں واپس پلٹ آیا یہاں آئے۔ اب اہل اللہ کو پڑھیں، اہل نظر کو پڑھیں، جن کی تحریروں کا میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے پوچھو، ان لوگوں کو پڑھا کرو جو صرف جو لکھتے ہیں وہ پہلے اس بارگاہ سے پوچھتے ہیں، جن کے پردے اٹھے ہوئے ہیں، جن کے براہ راست رابطے ہیں، جن کے پردے اٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ وہ لکھتے ہیں خدا کی قسم وہ پہلے پوچھتے ہیں پھر لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات چونکہ اس کائنات کی جان ہے، کائنات تاجدار کائنات کی مرہون منت ہے۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ والی حدیث کہ حضور نے فرمایا پھر اس نور کے 4 حصے کیے جو اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا تھا، جہاں خدا نے چاہا وہ نور سیر کرتا تھا، پھر اسی نور سے جنت کو تخلیق ہوئی، پھر اسی نور سے عرش تخلیق ہوا، قلم تخلیق ہوا، زمین تخلیق ہوئی، آسمان تخلیق ہوا، ستاروں کو نور ملا، چاند کو نور ملا، سورج کو نور ملا، نباتات بنے، جمادات بنے، حیوانات بنے، الغرض کائنات کی ہر شے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی مرہون منت ہے، اور جن کے لیے رب العزت نے فرمایا، اپنی ذات کے لیے فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور جان لو کہ میں رب العالمین ہوں، جس کے لیے میں رب ہوں اس کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، اس کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت ہے، اس کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت ہے۔ اب بات کر رہے تھے کہ کعبہ قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب اہل اللہ نے اس کے مختلف توجیہ بیان کی ہے، اس کے مختلف ترجمے کیے اپنے اپنے ذوق کے مطابق۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے جو آپ حضرات نے سماعت فرما لیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہا، اور ادنا پھر وہ فاصلہ بھی مٹ گیا۔ تو ایک انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ عرب میں ایک دستور تھا، وہ یہ تھا کہ 2 متحارب قبائل جو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کرتے تھے، ان کے بندے انہوں نے مارے ہیں، انہوں نے مارے ہیں، تو جب ان دونوں قبیلوں کی صلح ہوتی تو وہ صلح کا اعلان ایسے کرتے تھے کہ 2 کمانیں ملا کر ایک ان کی کمان ایک اس قبیلے کی کمان، دونوں کلامیں ملا کر کمانیں، پھر وہ ایک تیر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ اعلان کرنا مقصود تھا کہ جو اس قبیلے کا دوست ہے اس کے بعد وہ دوسرے قبیلے کا دوست ہے، جو اس قبیلے کے ساتھ لڑے گا وہ ایسے سمجھے کہ وہ دونوں کے ساتھ لڑے گا، جس کی دوستی اس قبیلے سے ہوگی اس کی دوستی پھر دوسرے قبیلے سے ہوگی۔ اب دونوں نہیں بلکہ ایک ہو گئے ہیں، دشمنی دوستی دونوں کی مفاد نقصان سب کچھ دونوں قبیلوں کا ایک ہو گیا۔ یہ معنی اگر اس کا یہاں لیں، اگر یہ معنی لیں تو یہ بھی وہی معنی ہے کہ
اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ دنیا والو اب میرے مصطفیٰ کو میری ذات سے جدا نہ سمجھو، جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو مصطفیٰ سے محبت خدا سے محبت، مصطفیٰ سے دشمنی معاذ اللہ خدا سے دشمنی، محبوب کے ساتھ معاذ اللہ محبوب کی تعریف خدا کی تعریف ہے، کوئی بھی میرے مصطفیٰ کو میری ذات سے جدا نہ جانے۔ اب رہی بات وہ کہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ بیٹھ گئے، چھٹے آسمان پہ بیٹھ گئے، چھٹے آسمان پہ بیٹھ گئے اور بار بار حضور کو واپس لوٹاتے رہے، یہ زیادہ ہیں واپس پلٹ کے جاؤ، یہ زیادہ ہیں نمازیں زیادہ ہیں واپس پلٹ کے جاؤ، یہ زیادہ ہیں واپس پلٹ کے جاؤ۔ اہل اللہ فرماتے ہیں ایک تو معنی ایک تو توجیہ انہوں نے وہ بیان کی جو آپ حضرات نے سماعت فرما لی کہ خدا کی ذات مصطفیٰ کا آنا بھی دیکھتی تھی، مصطفیٰ کا جانا بھی دیکھتی تھی، مصطفیٰ کا آنا بھی بھلا لگتا تھا، حضور کا جانا بھی بھلا لگتا تھا، مصطفیٰ کا آنا بھی بھلا لگتا۔ اس بہانے 40-50 نمازیں دی، موسیٰ کو بٹھایا کہ موسیٰ بار بار پلٹاتے رہنا میرے محبوب کو، میرے محبوب کو امت کے ساتھ محبت ہے، امت کے ساتھ محبت ہے، تو امت کا بتانا کہ یہ بوجھ آپ کی امت برداشت نہیں کر سکے گی، تو آپ کے یہ کہنے سے مصطفیٰ واپس آئے گا۔ ہائے ہائے کسی کا محبوب ہو، ہائے کسی کا محبوب ہو، مجھے اچھا لگتا ہے کہ محبوب کو آتا ہوا آگے سے دیکھے۔ اگر کسی کا کوئی محبوب ہو وہ جائے تو اسے اچھا لگتا ہے کہ اس کو جاتے ہوئے پیچھے سے دیکھے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 9 بار لوٹایا اور پھر واپس بلایا، لوٹایا اور پھر واپس بلایا، پھر 6 ماہ کے 1 ماہ کے روزے رہ گئے، 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن رب العزت نے فرمایا محبوب تو میرا حبیب ہے، تو میرا حبیب ہے، تو میری بارگاہ میں آیا ہے، میں تجھے انعامات سے لاد دینا چاہتا ہوں، میں انعامات سے لاد دینا چاہتا ہوں۔ لاد تو دیا تھا، لاد تو دیا تھا، زندگی محبوب کے سپرد کر دی، موت محبوب کے سپرد کر دی، رزق محبوب کے سپرد کر دیا، رزق محبوب کے سپرد کر دیا، شفا محبوب کے سپرد کر دی۔ کوئی یہ کہے کہ یہ کیا ہوا کہ رب العزت نے رزق محبوب کے سپرد کر دیا؟ ارے نادان حدیث تو پڑھ، حدیث تو پڑھ۔ ایک صحابی غالباً حضرت خذیفہ وہ تاجر تھے، تو دوسرے ممالک میں ان کا آنا جانا رہتا تھا، دوسرے ممالک میں ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ ان کے پاس کوئی مہمان آ گئے، ان کے پاس کوئی مہمان آ گئے، انہوں نے ایک ایسا ہی عرب میں وہ پسند کیا جاتا تھا، قیمتی کھانا تھا جس میں پنیر بھی ڈلتا تھا اور زیتون کا تیل اور پھر وہ کھجوریں بھی، ایسے وہ بہت ہی قیمتی اور عمرہ کھایا کرتے تھے۔ انہوں نے وہ پکایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، حضور کی بارگاہ میں اہل ہدیہ بھیجا۔ میرے مصطفیٰ نے کچھ تناول فرمایا اور اس میں میرے آقا کے دستے مبارک لگے تھے، فرمایا اسے دوسرے کھانے میں شامل کر لو، اسے دوسرے کھانے میں شامل کر لو۔ وہ صحابہ تھے، اسی کو فوراً کھا نہیں گئے کہ حضور نے فرمایا کہ اسے دوسرے کھانے میں شامل کر لو۔ انہوں نے دوسرے کھانے میں شامل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نکالتے رہے، اس میں سے کھاتے رہے، نکالتے رہے، اس میں سے کھاتے رہے۔ مہمان آتے تھے، ہم ان کی ضیافتیں کرتے تھے، لوگ آتے تھے، ہم ان کی ضیافتیں کرتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے، اس میں سے نکال کر ساتھ لے جاتے تھے، اور جب بھی دوسری دفعہ نکالنے کے لیے اسے پکڑتے، جتنا رکھا ہوتا تھا اتنا ہی پڑا ہوتا تھا۔ ایک وفد ان کے پاس آیا، تاجروں کا ایک وفد آیا، وہ 8-10 دن 12 دن 15 دن وہ لوگ رہے یہاں، اور وہ روزانہ اسی کھانے سے ان کی ضیافت کرتے رہے، مہمان نوازی کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اہل مکہ سادہ لوگ ہیں،
وہ اکثر کھجوریں ہی کھاتے ہیں اور اونٹنیوں کا دودھ ہی پیتے ہیں، وہ بڑا سادہ کھانا کھاتے ہیں، جو کی روٹی کھاتے ہیں۔ تو جس دن سے ہم آئے ہیں، ہم اسی قیمتی کھانے سے ہماری ضیافتیں کر رہے ہیں، اتنے قیمتی کھانے سے ہماری ضیافتیں کر رہے ہیں۔ اور وہ حضرت ابو حذیفہ انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ یہاں انہیں مسلمان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پکایا ایک ہی دفعہ تھا، حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا، آپ نے اس میں سے کوئی تناول فرمایا، ان کا دست اقدس لگا ہے۔ اب اس کی برکت یہ ہے کہ قیامت تک ہم کھاتے جائیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ جب بھی نکالتے ہیں ایسے ہی اتنا ہی نکلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 7 کھجوریں تھیں میرے پاس، ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، کھانا ختم ہو گیا، میرے آقا نے فرمایا کسی کے پاس کوئی شے ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میرے جھولے میں، میرے تھیلے میں شاید 7 یا 6 کھجوریں ہوں گی، وہ غالباً 7 تھی۔ میرے آقا نے اپنی مٹھی مبارک اس میں ڈالی اور مٹھی بھر کے باہر نکال دی، پھر ہاتھ ڈالا، مٹھی بھر کے باہر نکال دیا، پھر ہاتھ ڈالا، مٹھی بھر کے باہر نکال دیا، پھر ہاتھ ڈالا، مٹھی بھر کے باہر نکال دیا۔ 1500 صحابہ نے کھائیں، 1500 صحابہ نے کھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، خدا کی قسم اٹھا کر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے لگ بھگ وہ صحابہ تھے، وہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، کوئی یہ نہ گمان کر لے کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ محدث فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ لگ بھگ 1500 من کھجوریں ہم نے اس میں سے نکالی تھی، لشکروں کو کھلاتے تھے، ضیافتیں کرتے تھے، ہاتھ ڈالتے تھے، باہر نکال لیتے تھے، ہاتھ ڈالتے تھے، زندگی گزر گئی، اس میں سے پھر کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ اب بتاؤ رب العزت نے رزق محبوب کے سپرد کر دیا، رزق محبوب کے سپرد کر دیا، رزق محبوب کے سپرد کر دیا، زندگی محبوب کے سپرد کر دی۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ کے بچے کس کے حکم سے وہ مرے تھے؟ روح کس نے نکالی تھی؟ روح کس نے نکالی تھی؟ اسرائیل نے، اور جا کر روحوں میں جا کے اسے جمع بھی کرا کے خود سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ جب میرے آقا تشریف لائے کھانا تناول فرمانے کے لیے، فرمایا اب جابر تیرے بچے کہاں ہیں؟ کہیں یہی ہوں گے، یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں۔ فرمایا محمد اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک تیرے دونوں بچوں کو ساتھ نہیں بٹھا دے گا۔ دست مصطفیٰ بڑھا ان بچوں کی لاشوں کی طرف، ادھر جبریل فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، رب العزت نے آواز دی کہ جبریل جلد جا ان روحوں کو واپس پلٹا دے، میرا مصطفیٰ زندہ کرنا چاہتا ہے، میرا محبوب زندہ کرنا چاہتا ہے۔ تو رب العزت نے اب سمجھ آ گئی کہ رزق محبوب کے سپرد کر دیا، اری موت محبوب کے سپرد کر دی، اری تندرستی محبوب کے سپرد کر دی، اری جو آپ کا دست اقدس جس پر پھیرتے اسے شفا مل جاتی۔ سب کچھ کا مالک خدا نے اپنے محبوب کو بنایا۔ یہ سب عطائیں خدا کی کس لیے تھی؟ کس پر تھی؟ مصطفیٰ پر، مصطفیٰ پر۔ جب کسی کا کوئی پیارا ہو، یہ خدا کی ذات کو محبت اپنے محبوب پر تھی۔ اب آخر پہ آ جاتے ہیں، اوئے نہیں 5-4 منٹ اجے گئے، آج اب میری کڑی کھو گئی۔ اب آخر پہ آ جاتے ہیں، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب کچھ بیان کیا، تو راستے میں ہی حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل جب میں واپس جا کے جو کچھ میں دیکھ چلا ہوں، جس کی مجھے سیر کرائی گئی ہے، میں جا کے بیان کروں گا تو وہ لوگ مانیں گے تو نہیں، ایمان تو نہیں لائیں گے۔ ہائے اس دن ابو بکر کو صدیق کہا گیا، اس دن آپ کا نام رکھا۔ کس نے رکھا تھا؟ حضرت جبریل امین نے رکھا تھا۔ جبریل امین بولے یا رسول اللہ ابو بکر ہے نا، ابو بکر صدیق ہے نا؟
وہ تو سب سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ پھر سب کچھ باقی جو ہوتا وہ آپ نے اکثر و بیشتر سنا، میں انتہائی آخر پہ آ جاتا ہوں۔ اب کافر اپنے کافروں کے متعلق پوچھا، ہمارا قافلہ کہاں تھا، فلاں قافلہ کہاں تھا، قافلے گئے ہوئے ہیں، آپ براق پر تشریف لائے تھے، آپ نے فرمایا تمہارا قافلہ فلاں جگہ تھا، اور دوسرا قافلہ فلاں جگہ تھا، تیسرا قافلہ فلاں جگہ تھا۔ انہوں نے بیت المقدس کا نقشہ پوچھا، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے شہپیر کتنے ہیں، اس کی الماریاں کتنی ہیں، اس کے روشن دان کتنے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین نے بیت المقدس کو اٹھایا، میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، میں دیکھ دیکھ کر بتائی جاتا تھا کفار کو، دیکھ دیکھ کر بتاتا تھا کفار کو، اتنے دروازے اتنے روشن دان ہیں۔ یہ جواب بھی انہیں مل گیا۔ اب قافلے کب پہنچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ایک قافلہ پہنچے گا جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا، دوسرا پہنچے گا جب نصف نہار پر ہوگا، تیسرا پہنچے گا جب سورج غروب کے قریب ہوگا، تیسرا اس وقت پہنچے گا۔ ان بدبختوں نے اپنی ایک ٹیم بھیجی تھی، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، اور اگر سورج نکل پڑے قافلہ نہ آئے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے لوگوں کو منافق جو کرنا تھا، ادھر سورج طلوع ہو رہا تھا، ٹکی بار آئی، وہ پکارے کہ سورج وہ طلوع ہو گیا، ادھر صحابہ کی جماعت بھی پہاڑ کی چوٹی پہ تھی، وہ پکارے کہ قافلہ بھی آ گیا۔ ادھر سورج طلوع ہو رہا تھا، ادھر قافلہ مکے میں پہنچ گیا تھا۔ ادھر جب وہ پکارے کہ سورج سر پہ آ گیا، نصف النہار پر آ گیا، صحابہ پکارے کہ وہ قافلہ بھی ادھر آ گیا۔ اب تیسرے قافلے کو ابو جہل نے کہا کہ لوگوں یہ مت بھولو کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہے گا، یا اس کی زبان سے نکل گیا ہے وہ ہو کے رہے گا، کوئی بندوبست کریں۔ اس میں انہوں نے یہ انتظام کیا کہ آگے سے آدمی بھیج دیے، اپنے قافلے کو روک لو، قافلے کو وہاں روک لو، اور جب ہمارا حکم آئے، آئندہ کوئی حکم آئے تو پھر تم وہاں سے چلنا۔ قافلہ وہاں رک گیا، نہ ان کے پاس پانی رہا، نہ ان کے پاس کوئی کھانا رہا، نہ ان کے پاس کھجوریں رہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے پیغام بھیجا ہمیں کس کی سزا دی جا رہی ہے، یہاں روک کے رکھا۔ اب صحابہ کرام کو جب پتہ چلا وہ دوڑے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا۔ انہوں نے آدمی بھیج کر قافلے کو روک لیا کہ جب وہاں رک جاؤ، جب سورج غروب ہوگا اس کے بعد آنا۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ کی تشویش میرے خدا کو، میری ذات میرے رب کو اچھی نہ لگی، اللہ کی ذات اقدس کو نہ بھائی۔ جبریل امین کو بھیجا کہ جا کے میرے مصطفیٰ سے سلام میرا کہہ اور عرض کر کہ ان صحابہ کو فرما دو اگر انہوں نے آدمی بھیج کے قافلہ روک لیا ہے تو رب العزت نے فرشتوں کو بھیج کے سورج کو روک دیا ہے، سورج کو روک دیا ہے۔ جب قافلہ چلے گا تب سورج اپنی جگہ سے چلے گا۔ پتہ نہیں 20 گھنٹے انتظار کیا، پتہ نہیں 30 گھنٹے انتظار کیا، دہائی مچ گئی سارے علاقے میں، دہائی مچ گئی کہ اللہ نے سورج کو روک دیا ہے، سورج کو روک۔ جب انہیں بدبختوں کو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ ہو کے رہتا ہے جو آپ فرما دیں، تو پھر انہوں نے قافلے کو حکم دیا۔ جو ہی قافلہ وہاں سے چلا ادھر فرشتوں کو ہٹا لیا گیا، قافلہ سورج وہاں سے چلا، ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، ادھر قافلہ مکے میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنا لطف و کرم فرمائے، ہماری خطائیں لغزشیں معاف فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔